السلام علیکم دوستو، میں ہوں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جہاں گئے ہوئے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا انصاف ہاؤس، ڈیرہ غازی خان کی تحصیل کوٹ چھٹا میں مرکزی جو سیاسی دفتر ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ یہی ہے۔ مار سجاد حسین شینا صاحب کی یہ جگہ ہے، یہ ان کا ہاؤس ہے جس کو انہوں نے انصاف ہاؤس بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر کئی بار توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے، اس کے مین بورڈ لگے ہوئے تھے وہ بھی توڑے گئے ہیں، سیاسی چپکلش میں، سیاسی انا میں، سیاسی عداوت میں، جو کہ اصولی طور پر اور انسانی حوالوں سے اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ہے وہ گھر جہاں سے ایک عام آدمی نے محنت کی ہے، تجارت کی ہے اور اس مقام پر پہنچا ہے۔ دیکھیے، ہمارا نظریہ ہو یا ہماری سوچ ہو، ہمارا اختلاف نہ کسی کے اچھے گھر سے ہے، نہ کسی کے بینک بیلنس سے ہے، نہ کسی کے بہت بڑے بزنس سے ہے۔ ہمارا اختلاف ان لوگوں سے ہے جو اس ملک پر مسلط رہے ہیں سیاسی طور پر جن کی 5-6 نسلوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے، ہماری نسلوں پہ قابض رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہماری زندگی کے لیے، ہمارے بچوں کے روزگار کے لیے، تعلیمی حوالے سے کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کوئی مڈل سکول کو ہائی سکول نہیں بنایا، ہائی سکول کو کالج نہیں بنایا، کالج کو یونیورسٹی نہیں بنایا۔ ہمارے ان سے بھی ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا جمہوری جھگڑا ہے کہ دیکھیے آپ لوگوں نے ہمارے ووٹ سے یہ مقام حاصل کیا ہے تو آپ کا حق ہے ہمارے بچوں کے لیے کچھ سوچیں، آپ کا حق ہے اس وسیب کے لیے کچھ سوچیں، آپ کا حق ہے کہ ہمیں تعلیمی ادارے دے، ہمیں ہسپتال کی سہولت دے، ہمیں یونیورسٹیاں دے۔ ہر حوالے کی لاہور میں جائیں آپ کو گنتی بھی نہیں ہوں گی کہ کتنی یونیورسٹیاں ہیں، اور یہاں پہ ایک دو کہہ کے یہ بھی ہم پہ احسان لگایا جاتا ہے۔ ہمارا مین مقصد، مدعا اور نظریہ یہ ہے کہ عام آدمی جو سیاست میں آئے گا، جو ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوگا، وہ ہماری نسلوں کی آزادی سوچے گا، ہمارے معاشرے کی خوشحالی سوچے گا، ہمارے ملک میں امن سوچے گا۔ جن لوگوں نے مسلط ہیں، جو 5 نسلوں سے مسلط ہیں، ان لوگوں کے ذہن میں کوئی خدائی خیال ایسا بڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے برابر کوئی نہیں ہے، ہم ہی ہیں، یہ تمام لوگ ہمارے غلام ہیں۔ تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم غلام کسی کے نہیں ہیں، بندگی فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اسے ہم نے سجدہ دینا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی سجدہ نہیں۔ ہاں، جو ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے، جو ہماری اخلاقیات ہیں، جو ہمارے وسیب کا کلچر ہے، اس حوالے سے ہم ہر کسی کی عزت کرتے ہیں۔ ہاں، اس کی عزت کس طرح کی جائے؟ جو ہمارے مال کا دشمن ہو، جو ہماری نسل کا دشمن ہو، جو ہمارے نظریے کا دشمن ہو، جو ہماری خودداری کا دشمن ہو، اس سے محبت نہیں کی جا سکتی، عداوت کی جا سکتی ہے۔ عداوت بھی اصولوں کے مطابق، جمہوری رویوں سے، اخلاقی حوالے سے، اس سے علاوہ کوئی شدت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کسی سیاسی عام آدمی پر نکتہ چینی کرنے سے پہلے خود کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے ارد گرد جو ووٹر ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے، تاکہ سیاستدان کو پتہ ہو کہ اس شخص کے ساتھ میں نے اگر کچھ کیا تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے مار سجاد حسین شینا علاقے میں بہت اچھی کاوش کر رہے ہیں، بہت محنت کی ہے، سٹرگل کی ہے، اور اس شخص کی پی ٹی آئی کے میدان میں بہت بڑی قربانی ہے۔ معاشی طور پہ مار سجاد حسین شینا نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک دو دوست ہمارے جو اختلاف رکھتے ہیں،
ان کا اختلاف ہم اس وقت حق پر سمجھتے جب مار سجاد حسین شینا کے پاس کوئی وزارت آ جاتی اور مار صاحب ان کے کام نہ کرتے، علاقے کے کام نہ کرتے، علاقے کے خوشحالی میں اپنا کردار سر انجام نہ دیتے، تو ہم کہتے کہ مار صاحب نے ٹھیک نہیں کیا۔ جبکہ مار صاحب کے ہاتھوں میں کون سا اختیار آیا ہے؟ کوئی اختیارات بھی نہیں ہے۔ اس شخص نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تو اس مقام پر پہنچا ہے، تو ہمیں اس مقام سے کوئی جیلس پن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جب ہم اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے اسے کوئی کرسی دلائیں گے تو اس وقت ہمارا حق ہے ہم رنجش بھی کریں، اپنے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھائیں، تو اس کے بعد ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس کو ہم منتخب کریں اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہم میں قوت ہونی چاہیے، ووٹ کی قوت ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے حلقے میں لوگوں کو ذہنی طور پر اس بلوغت پہ پہنچانا چاہیے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ ہم نے کس شخص کو منتخب کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، کس کی جیت منانی ہے، کس کی ہار منانی ہے، تو پھر تو مزہ آئے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اچھا دور آئے، پاکستان میں امن ہو، خوشحالی ہو، لوگوں کے ذہنوں سے وحشت مٹ جائے، اور یہ بنگلے، یہ ہاؤس، یہ بھی خوشحال ہو جائیں، جس طرح اس کی پہلی رونقیں تھی وہ سب بحال ہو جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔